اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سورہ فاتحہ کی تشریحات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک میں نے اس کی تشریحات، اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم آپ کے خدمت میں عرض کر دی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ نہایت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو اپنے راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔ یہ تھا سادہ ترجمہ۔ ناظرین، دنیا میں دستور انسانی ہے کہ جب بھی کوئی اپنے سے کسی بڑے طاقتور یا پھر صاحب حیثیت سے کچھ مانگتا ہے یا مانگنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس شخصیت کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کی خاص صفات گنواتا ہے، اور ان صفات کے واسطہ سے اپنے ان کاموں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے ذمہ عائد ہوتے ہیں اور جن کو اس نے پورا کر لیا ہو۔ پھر آخر میں وہ اپنی حاجت بیان کرتا ہے۔ وہ اس صاحب حیثیت سے اپنے لیے مال و دولت، عہدہ و مقام، عزت و حشمت وغیرہ وغیرہ سب کچھ مانگتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں اور اپنے منہ اور زبان کو شیطان کی ممکنہ کاوشوں سے پاک کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نام سے شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی تسمیہ پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہم براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں۔ تمام جہانوں کا خالق ہونے کی حیثیت سے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے باقی مخلوقات کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی تخلیق کیا۔ پھر اس کی 2 صفات کا، الرحمن اور الرحیم کا پھر سے ذکر کرتے ہیں، جن کے توسط سے ہم اس کی رحمانیت اور رحیمیت کو پکارتے ہیں۔ پھر ہم اسے یوم حشر یعنی آخرت کے اس دور کا مالک کل محسوس کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کام کا ذکر کرتے ہیں جو اس نے ہم پر فرض کر دیا ہے، یعنی ہم عبادت کا ذکر کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ۔ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور نہ ہی اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ سب کرنے کے بعد ہم اس سے براہ راست مدد
मांगने की इब्तदा करते, उस मालिक कुल को मुईन समझते हुए उससे सीधे रास्ता की दरख्वास्त करते हैं, और फिर हम अपने मुतालबा में ये भी कहते हैं कि हमें जो रास्ता दरकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों का है जो उसी रब करीम के इनाम याफ्ता है, और वो लोग जो किसी तरह से अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुए हैं उनके रास्ते पर चलने से सरीहन इनकार कर देते हैं। और वो लोग भी जो अल्लाह ताला के सीधे रास्ता को किसी भी तरह से खो चुके हैं उनके रास्ता से भी बचने की दुआ करते हैं। ये सारी की सारी दुआ मांगने के बाद खुद ही आमीन कहते हैं, यानी ए अल्लाह हमारी ये मांगी हुई दुआ कबूल फरमा। इसमें मज़े की बात यह है कि ये दुआ खुद ही अल्लाह ताला ने हमें तालीम फरमाई है और बार बार दोहराने की तलकीन की है। नाज़रीन, इसका एक मंजूम तर्जमा भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। तेरे नाम से इब्तदा है करीम, तेरी ज़ात रहमान है और रहीम, उसे हर हम्द ज़ेबा बिल यकीन है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नहायत मेहरबान रहम करने वाला, वही फरमा रवाए यौम दीन है। इबादत तेरी ही करते हैं हम लोग, तुझी से इस्तानत के मुई हैं। चला हमको सीधी राह उनकी कि जिन पर फजल तेरा हर कहीं है, ना हो राह उनकी जो हैं मग़दूब, ना उनकी जिनसे गुमराही करी है। नाज़रीन, तो ये थी सूरह फातिहा, उसका तर्जमा, उसके मानी, उसके मफ़ाहिम, और आज मैंने खुलासा अर्ज़ कर दिया। नाज़रीन, यहाँ मैं सूरह फातिहा की के बाकी नाम क्या हैं उनके बारे में भी कुछ अर्ज़ करूँगा कि इसके और भी बहुत से मानी हैं और बाकायदा मुतालब के साथ हैं। आपकी मालूमात के लिए ये अर्ज़ करना ज़रूरी है। इसका एक नाम तो जो जैसे हम लेते हैं आम सूरह फातिहा है। फातिहा का मतलब दरअसल खोलना होता है, इब्तदा करना होता है। चूँकि ये सूरत कुरान मजीद के इब्तदा में लिखी गई है, इसलिए इसको फातिहा कहते हैं। इसका दूसरा नाम सूरतुल हम्द है, यानी जैसा कि मैंने बताया हम्द तारीफ़ को कहते हैं, और चूँकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ का ज़िक्र है इसलिए उससे सूरत हम्द कहते हैं। इसका तीसरा नाम फातिहतुल किताब है। मानवी एतबार से इसे खोलने वाली कहते हैं, लेकिन इससे मुराद है किताब, यानी कुरान हकीम के सरबस्ता राज खोलने वाली। इसका चौथा नाम उम्मुल किताब भी है। माँ को कहते हैं, और अरबी में माँ भी इंसान की असल होती है। कुरान मजीद की तमाम तालीमात जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की रहमत, उसकी सिफ़ात या आलम बाला से है, वो सब इस सूरह मुबारका में मौजूद हैं। तमाम असूल ज़वाबित जो कुरान ने बयान किए हैं उनका ख़ुलासा इस सूरत में मौजूद है। इसीलिए पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला वल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब उखर मुतशाबिहात, वही है जिसने नाज़ल फरमाई आप पर किताब, इसकी कुछ आयात मुहकम हैं, वही किताब की असल हैं, और दूसरी आयात मुतशाबा हैं। मुहकम आयात से मुराद ऐसी आयात हैं जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो और जिन पर किसी लिहाज से भी शक और शुबा वारिद ना हो। चुनांचे कुरान मजीद की ऐसी ही आयात का ख़ुलासा और कुरानी हक़ायक़ का मंबा और माख़ज़ सूरह फातिहा है, इसीलिए इसे उम्मुल किताब कहते हैं। नाज़रीन, इसका 5वां नाम अस्सबउल मसानी है।
بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 87 میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ اس سورت کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، جبکہ آدھے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش، ہدایت، استعانت، نیکی کی توفیق، گمراہی سے بچاؤ اور قہر و غضب سے نجات کا بیان ہے۔ جیسا کہ آپ نے جانا، چونکہ 7 مثانی کا مطلب بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں اور نماز میں بھی بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس لیے بھی اس کا نام 7 مثانی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلہا وانہا 7 من المثانی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، وہ 7 مثانی ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس کا چھٹا نام الکافیہ ہے۔ اس کا ماخذ کافی ہے، یعنی کفایت کرنے والی، ہر کام کے لیے کافی، انسان کی نجات کے لیے اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی صورت کفایت کرتی ہے، اسی لیے اس کا نام الکافیہ ہے۔ اس کا 7واں نام الوافیہ ہے۔ اس کا ماخذ وافی ہے، یعنی وہ پورا اور مکمل، اور اس سے مراد ہے کہ یہ صورت ہر انداز اور ہر حالت میں ہر مقصد کو پورا کرتی ہے، یعنی اصلاح عقائد، اعمال، اخلاق اور دیگر نیک مقاصد کو پورا کر دیتی ہے، اسی لیے اس کا نام الوافیہ بھی ہے۔ اس کا 8واں نام اساس بھی ہے۔ اساس کا معنی بنیاد ہوتا ہے، ہر چیز کی بنیاد یہی صورت ہے، معاملہ تعلیم کا ہو یا عقیدہ کا، ظاہری اصلاح مطلوب ہو یا باطنی اصول یا فروعات، ہر چیز کی بنیاد یہی صورت ہے، اس لیے اسے سورۃ الاساس بھی کہتے ہیں۔ اس کا 9واں نام الشفا ہے، یعنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ اللہ تعالیٰ نے باطنی شفا تو پورے قرآن مجید میں رکھی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء للناس فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور آ گئی ہے شفا اور لوگوں کے لیے جو سینوں میں ہے، اور آ گئی ہے ہدایت اور جنت اہل ایمان کے لیے، ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے، یعنی قرآن مجید میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، تاہم سورہ فاتحہ میں بالخصوص باطنی بیماریوں کے علاوہ ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں زہر کے لیے شفا ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے گا۔ اس کا 10واں نام تعلیم المسئلہ ہے۔ اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کیونکہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا ہو تو پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد اپنا سوال پیش کرو۔ اس کا 11واں نام شکر ہے۔ جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرتا ہے، اس لیے اسے سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں۔ اس کا 12واں نام ہے سورۃ الرقیہ۔ اس کا یعنی جھاڑ پھونک کرنے والی صورت، اس کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا بخشتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آئندہ بھی بیان کروں گا۔ اس کا 13واں نام ہے سورۃ الواقعہ۔
سورۃ الواقعہ یعنی جو شخص یقین کامل کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا وہ دنیا کے شرور و فتن سے محفوظ رہے گا، اس لیے اسے سورۃ الواقعہ کہتے ہیں۔ اس کا 14واں نام ہے سورۃ الکنز۔ کنز یعنی خزانہ۔ روح المعانی صفحہ نمبر 38 میں حدیث کے الفاظ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعیت من خزائن العرش، مجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ عطا کیا گیا ہے۔ اس خزانہ میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری آیت الکرسی ہے، اور تیسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ طبرانی میں سورۃ الکوثر کا بھی ذکر ہے، اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو ناظرین، آج کی نشست میں نے خلاصہ عرض کیا اور پھر میں نے سورۃ الفاتحہ کے باقی ناموں سے ابھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ کے مسائل اور خواص پر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔